أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق اللہ العظیم. یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں جب گھٹن کے سبب ان میں سے نکلنا چاہیں گے اور پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب. بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں، اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان شرجیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن. ناظرین اکرام، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں شب قدر میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز فرمایا. وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ بلند پایا کتاب ہے جو شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شبہ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا کہ اگر ہم یہ کتاب پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ہو جاتا. یعنی اندازہ کریں قرآن کریم کی عظمت کا، اللہ رب العزت کے کلام کی عظمت کا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ ریزہ ہو جاتا. پھر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کی وضاحت ہے، تبیان ہے، ایکسپلینیشن ہے. یہاں سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر بات کو واضح فرما دیا ہے قرآن کریم میں. اور پھر قرآن کریم میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم شفا بھی ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے شفا بھی عطا فرماتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، ایسا معجزہ کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کے سامنے اسے پیش کیا، تو وہ اس جیسی کوئی اور کتاب بنا کے لانے سے قاصر رہے. کوئی صورت، ایک آیت کچھ بھی نہ کر سکے کہ اس کے بالمقابل کچھ کر پاتے. اور یہی دعویٰ قرآن کا بھی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جو اپنے نبی پر کلام اتارا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. لیکن یہ جو دعویٰ قرآن کریم کا تھا
اور یہ جو ان کے سامنے ایک بات رکھی گئی یہ کبھی بھی اسے پورا نہ کر سکے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو پھر رب العالمین ہے، وہ مالک کائنات ہے، جب اس کے کلام کی بات ہوگی تو اس کی تو کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ناظرین کرام، روایات میں ایک یہ روایت بھی موجود ہے کتب حدیث میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے زوال بھی، یعنی اگر اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو یہ رفعت اور سربلندی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور اگر اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے، اس کے احکامات سے منہ موڑ لیا جائے تو پھر لوگ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور شاعر نے یہ بھی کہا درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہی تو قرآن تھا جو لے کر اہل ایمان آگے بڑھے، اور اس کی برکت سے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی بدولت اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو سربلندی عطا فرمائی، انہیں عروج عطا فرمایا۔ تو امت مسلمہ کے زوال کا بھی سبب بنیادی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا۔ جس دن بھی یہ امت تہیہ کرے کہ اس نے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو وہیں سے ان کا عروج شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہم واپس اپنا عروج حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں نجات کی ضامن ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر علم اور حکمت کا سمندر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کریم پر غور و فکر کیا انہوں نے علم کے موتی نکالے۔ خود قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اور کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن کریم میں تو غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں تدبر کرنا چاہیے، اس میں سوچ بچار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو جن لوگوں نے اس پہ غور و فکر کیا تو انہوں نے کئی علم کے موتی نکالے۔ یہاں پر ہم کچھ حوالے اس پر دینا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے روم کے حوالے سے فرمایا، سورہ روم میں غلبت الروم، کہ روم مغلوب ہو گیا، یعنی روم پر غلبہ ہو گیا۔ یہاں پر آگے ارشاد ہوتا ہے ادنی الارض۔ ادنی الارض کا جب لفظ آیا تو ابتدائی دور میں شروع میں جب ترجمہ ہوا تو اس کا ترجمہ کیا گیا اور زمانے تک یہی ترجمہ رہا، قریب کی زمین میں روم کو غلبہ ہوا، یعنی روم پر غلبہ ہو گیا اور رومی شکست کا شکار ہوئے قریب کی زمین میں، نزدیک کی زمین میں۔ لیکن جدید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ جس مقام پر رومیوں کو شکست ہوئی تھی وہ ڈیڈ سی کا مقام تھا، جو کہ زمین کا سب سے نچلا ترین مقام ہے۔ اس دور میں جب قرآن نے یہ بات کی تو کوئی ایسی کیلکولیشن موجود نہیں تھی کہ جس مقام پر رومیوں کو شکست ہوئی اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہو، کوئی اسکیل ہو، کسی قسم کی میجرمنٹ ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ قرآن نے اس وقت کہہ دیا ادنی الارض۔ تو اب جب جدید تحقیقات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ جب ڈیڈ سی کا معاملہ دیکھا جائے تو زمین کا سب سے پست ترین مقام ہے، اور قرآن نے اس وقت میں اشارہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی اس طرح کی میجرمنٹ کے ٹولز ہمارے پاس، انسانوں کے پاس موجود نہیں تھے۔ دوسری مثال آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ ہمارے نزدیک 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں سے اشارہ ہوتا ہے ریلیٹیوٹی آف ٹائم کا، یعنی وقت کو ایک زمانے تک ایبسولوٹ سمجھا جاتا رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئنسٹائنین فزکس دنیا میں آتی ہے، پورا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو زمانے پہلے اور 1450 سال پہلے اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ وقت جو ہے وہ ریلیٹیو ہے۔ فریم آف ریفرنس کی اگر آپ بات دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی جانب نظر فرمائی تو فرمایا ایک دن، اور ہمارے حساب سے ہماری کیلکولیشن میں یا بالفاظ دیگر ہمارے فریم آف ریفرنس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 50,000 سال کے برابر۔ تو اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا وقت کے اضافی ہونے کا، اور یہ جو ریلیٹیوٹی کا نظریہ ہے اس کے اشارے ہمیں قرآن کریم کے اندر نظر آتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال ہم دیکھیں کہ فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ فرعون کی لاش کو اللہ رب العزت باقی رکھے گا تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ جب کافی زمانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی لاش
جو ملتی ہے اور پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ڈاکٹر مورس بکائے جو فرینچ سائنٹسٹ تھے، انہوں نے جب اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس میں نمکیات موجود تھی اور اس میں سمندر کے آثار موجود تھے، اور انہوں نے جب کاز آف ڈیتھ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ اس شخص کی لاش ہے جس کی جو موت ہوئی ہے وہ پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائے نے جب یہ سارے معاملات دیکھے اور پھر انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو جب انہوں نے وہ آیات پڑھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ قرآن کریم نے تو اس وقت میں یہ بات بیان فرما دی تھی جو آج ڈاکٹر مورس بکائے کے سامنے آئی، تو یہ سارے معاملات دیکھ کر اور قرآن کریم کی شان دیکھ کر وہ اس پر ایمان لے کر آئے اور یہ مان لیا انہوں نے کہ اللہ کا کلام ہے، اور ڈاکٹر مورس بکائے مسلمان ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بندہ قرآن کریم پر غور و فکر شروع کرتا ہے تو اللہ کا اس پر خاص کرم ہوتا ہے، علم کا سمندر اس میں موجود ہے، نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، لیکن یہ آج ہم پر لازم ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم قرآن کریم پر غور و فکر کریں۔ ہم نے آج کیا کیا کہ قرآن کے علاوہ جو علم ہے اس کو حتمی سمجھ لیا، حالانکہ دعویٰ تو قرآن نے حتمیت کا کیا تھا، لا ریب فیہ کا دعویٰ قرآن کا ہے۔ ہم نے دیگر علوم کی طرف ہم نے جب التفات کیا تو ہم نے دیگر علوم کو ان کریٹیکل ایکسیپٹنس کا معاملہ کرنا شروع کر دیا، یعنی ہم نے تو قرآن کریم کو ان کریٹیکلی لینا تھا اور دنیا کے تمام معاملات کو، علوم کو کریٹیکلی لینا تھا، ہم نے الٹ کر دیا۔ ہم نے دنیا کے علوم کے معاملات کے اندر کریٹیکل ایکسیپٹنس کو چھوڑ کر ان کریٹیکل ایکسیپٹنس کی طرف چلے گئے، یعنی بغیر کسی معاملات کے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اور اس پہ کوئی تنقید نہ کی۔ تو ہمیں تو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہوئے اسے لا ریب فیہ کی جو صفت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر چیز کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، نئے نئے زاویے دنیا کے سامنے پیش کرنے چاہیے تھے، نئے پیراڈائمز ہمیں انٹروڈیوس کروانے چاہیے تھے، لیکن افسوس کہ ہم علمی غلامی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یعنی ایک تو ظاہری غلامی ہے، جسمانی غلامی، ایک علمی اور فکری غلامی ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر علمی غلامی اور فکری غلامی کی تصویر پیش کرتے نظر آتے ہیں، جہاں وہ ویسٹرن پیراڈائم کو، ویسٹرن ایپسٹیمولوجی کو، مغربی دار علم کو اس طرح حتمیت سے لے کر آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ کوئی اس میں شک کا یا شبے کا ایلیمنٹ موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اپنی کتاب کا درست فہم عطا فرمائے اور قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پھر سے عروج عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے قرآن پاک میں سے ہم نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 کا انتخاب کیا ہے۔ دعوت اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا، اس تعلق سے رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر قول کس کا ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ بھی کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پہلی بات، احسن کا لفظ آیا، انگریزی میں کہیں گے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، the best۔ تو سب سے بیسٹ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ زبان بڑی قیمتی شے ہے، بڑی قیمتی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی زبان کو لوگ استعمال کرتے ہیں خیر کے کاموں کے لیے بھی، شر کے کاموں کے لیے بھی، جائز امور میں بھی۔ بہترین سے بہترین پروفیشنز ہیں جن میں زبان استعمال کر کے لاکھوں کروڑوں کمائے جاتے ہیں، اور کچھ ناجائز کاموں کے اندر بھی جھوٹ بول کر اور جھوٹے مقدمے لڑ کر لاکھوں کروڑوں حرام کے بھی کمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ زبان بہت کچھ ہے
اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زبان تو استعمال ہو رہی ہے، مثبت پہلوؤں میں بھی منفی پہلوؤں میں بھی، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس زبان کا بہترین استعمال کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ اور آج زبان سے مراد صرف یہ لوتھڑا نہیں ہے جس سے بول کر ہم اپنی بات کہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ آج جتنا میڈیم آف ایکسچینج اویلیبل ہے، مینس آف کمیونیکیشن اویلیبل ہے، ہم اپنے باتوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں، ہم اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکسٹ کے ذریعے سے، ووکل کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، اینیمیشنز کے ذریعے سے، گرافکس کے ذریعے سے، یہ آج جتنے بھی ذرائع بات کو پہنچانے کے اویلیبل ہیں، ان سب کو زبان کے تحت ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ وسائل ہوں، یہ گیجٹس ہوں، یہ ایکسپرٹیز ہو، یہ صلاحیتیں ہوں، ان کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام، اور وہ سب اسی کام میں لگے ہوئے تھے، ان سے بہتر کام کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب ختم نبوت کے بعد دعوت دین کا فریضہ انجام دینا ہم امتیوں کے کاندھوں پر ہے۔ ہماری بھی زبان، ہمارے بھی وسائل، ہماری بھی ایکسپرٹیز، ہمارے بھی ایکسپیرینسز، ہمارے بھی گھرانے، ہماری اولاد، ان سب کا بہترین مصرف کیا ہوگا؟ ان سب کا بہترین استعمال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ہاں، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے، کسی خاص گروہ یا فرقہ یا مسلک کی دعوت نہیں، وہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے۔ فقہی مسائل میں کوئی ایک مسلک کو ترجیح دیتا ہے، کوئی دوسرے مسلک کو ترجیح دیتا ہے، سر آنکھوں پر، لیکن تبلیغ جو ہے، دعوت جو ہے، وہ مسلک کی نہیں، وہ دین کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات بتائی جا رہی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک۔ اللہ کی جو دعوت دینی ہے وہ پورے کے پورے دین کی دعوت دینی ہے۔ اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات ہیں، تو پورے پیکج، پورے اسلام کی دعوت دینی، لیکن دعوت دینے والے کا اپنا کردار بھی تو گواہی پیش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین بات کس کی ہے؟ سب سے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک۔ ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت تو دی جا رہی ہو اور اپنا کردار اس کے برعکس ہو۔ 100% کوئی پرفیکٹ نہیں ہوگا، رخ زندگی تو صحیح ہو، اور ہم جو دعوت پیش کر رہے ہیں حق کی، ہمارا کردار تو اس کی گواہی پیش کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ صف میں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو دعوت دین کے عمل کے ساتھ ساتھ داعی کا کردار بھی اس کی گواہی پیش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 برس سے کردار پیش کیا ہے، اور پھر دعوت دین کا کام شروع ہو رہا ہے۔ علم ہے نا، میں صداقت اور امانت کی گواہی پہلے آئی، اور اب اللہ کے رسول علیہ السلام 40 برس کے بعد وحی کا آغاز ہوتا ہے اور دعوت دین کا کام شروع کرتے ہیں۔ آخری اس آیت کریمہ کا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایسا نہیں کہ دعوت دینے والا دوسروں کا حقیر سمجھے، نہیں بھائی، میں بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان۔ یہ مسلمانوں کے درمیان میں دعوت کے کام کی بات ہو رہی ہے، ورنہ دعوت تو غیر مسلموں کو بھی دی جائے گی، یہ پیغام تو اللہ تعالیٰ کا ان تک بھی پہنچایا جائے گا۔ تو اس میں اشارہ ہے بندے کی عاجزی کی طرف کہ میں اپنے آپ کو کوئی شے دیگر نہیں سمجھتا، تمہیں کوئی حقیر نہیں سمجھتا۔ اور ایک اور نقطہ، کسی مسلک، گروہ، ایک مسلک سے تعلق ہونا الگ شے ہے، ایک اجتماعیت میں جڑے ہونا ایک الگ شے ہے، لیکن ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو مسلک پرستی کی بھی نفی ہو رہی ہے، فرقہ واریت کی بھی نفی ہو رہی ہے، اور ایک عاجزی کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور ایک یہ بھی کہ معاشرہ کتنا برائی کی طرف چلا جائے، میں تو مسلم ہوں بھائی، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہوں گا۔ یہ سارے پہلو اس جملے میں بیان ہو رہے ہیں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب و تشویق دلا رہا ہے۔ سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں اور عمل بھی وہ نیک کرنے والے ہوں، اور وہ فرقہ واریت کی نفی کریں، اپنے آپ کو عاجزی ان کے ساری پر رکھیں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فرما بردار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دعوت دین کے کام کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فرما بردار بندوں میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان۔
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी और हम हैं इस वक्त मौजूद 100 क्वार्टर्स कोरंगी में, और हम हैं अपना प्रोग्राम प्ले का जो रमज़ान ट्रांसमिशन है एहसान रमज़ान में, और हम आए हैं करने एक दिन की नेकी। वो एक दिन की नेकी हज़ारों दिन की नेकियों के बराबर होगी अगर हमने इन सब का साथ दिया, और जो भी मैं आप कर सके करते रहे। ये मौका फिर बाद में मिलता है कि नहीं मिलता, तो हम चलते हैं इस घर में, ये तैयबा का घर है, और मिलते हैं इनसे और मालूम करते हैं। मालूम तो है कि इनके बच्चों के साथ ये अपना गुजारा कैसे कर रही हैं, तो चलते हैं अंदर। अंदर हम आ चुके हैं, और जब आप एक सुनते हैं, एक हम बात करते हैं, एक हम जब उस जगह मौजूद होते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो आप अब देखेंगे मेरे साथ। हम आए हैं, आप अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? तैयबा जी। हम तैयबा के घर आए हैं, और आप देख रहे होंगे ये 2 बच्चियां हैं और ये जुड़वा हैं। इनके माशाल्लाह, आपके कितने बच्चे हैं? अभी तो 6 बच्चे हैं मेरा। 4 बच्चों की डेथ हो चुकी है, जो भी ऐसे रिटायर्ड थे। 3 तो ऐसे थे, वो बाकी 1 तो पैदा होते ही इंतकाल हो गया था। ये तो है ज़िंदगी। और जैसे कि हमारे इस सेगमेंट का नाम है एक दिन की नेकी। जब आप ये देख रहे होते हैं, और अभी हम शो कर रहे थे तो ये जो माँ है ये उठी, इन्होंने कहा इसको प्यास लग रही है, हवा नहीं लग रही, इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये एक सिर्फ माँ लेके चल सकती है। मतलब हम थोड़ी देर बैठते हैं तो हमारा दिल जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आप किस तरह लेके चलती हैं। ये अल्लाह का हुक्म है मेरे ऊपर, अल्लाह ताला ने रहम किया है। सब तो बोलते हैं ना, जब इंसान जो बर्दाश्त कर सकता है उसको देता है अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रहम किया है। देखें कितनी बड़ी बात कह रही हैं कि ये अल्लाह का मेरे पर रहम है। ये भी एक ये आजमाइश तो है, मगर अल्लाह वो आजमाइश देख के ये एक टेस्ट है कि आप सब्र किस तरह करते हैं। इस तरह लेके चलना, हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और ये किस तरह इनको, जब मैं आई थी दोनों बच्चे यहाँ लेटे हुए थे, और आप हाल देखें, मतलब रात को भी जगाते होंगे आपको बच्चे? नहीं माशाल्लाह, ऐसे कोई बात नहीं, सो जाते आराम से। जब टाइम होता है अपना खाना खाते नहीं, उनको तो खिलाना पड़ता है, चबा के भी खा नहीं सकता। जो भी खिलाते हैं वो खाता है, लेकिन खाता है। ये चबा भी नहीं सकते, 9 साल के, ये ट्विन्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप लोग तो एक दिन की नेकी का मतलब ये कि एक चीज़ को देख के दिल पे असर होता है। ये लाइव है, ये हो रहा है, और हम लोग अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ हैं, और हमको जब कभी कोई कुछ कहता है हम समझ नहीं पाते। मगर जब मैं यहाँ आई हूँ तो आप ये बात तो नहीं करती? कौन? ये बच्चे बात तो बिल्कुल ये ना समझता है, ना बोल सकता है, ना बस सुनता है, बस लेटी रहती है। ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन वो तो बस ऐसे ही लेटी रहते हैं। मियाँ भी इनके बीमार हैं, और इनके माशाल्लाह भी 6 बच्चे हैं,
اور جن میں سے 4 کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ ابھی بھی 6 بچے ہیں میرا. ابھی آپ کے 4 کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور ابھی جب میں آئی تو ان کی یہاں بڑی بیٹی کھڑی تھی. وہ کتنے سال کی جو ابھی تھی یہاں؟ ابھی اس سے بڑی ہے. یہ 9 سال ہیں، وہ 11 تو سال. میں نے کہا آپ ان کو بٹھائیں تو کہنے لگی نہیں یہ بچیاں کیونکہ باپ بھی کام نہیں کر رہے تو کہنے لگی یہ ان کی کمیٹی 5 روپے کی ڈالی ہے تو کچھ سامان لے کے وہ باہر بیچ رہی ہے سامان تاکہ بچے آتے ہیں چاکلیٹ جو بھی پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم کیا بیچ رہی ہے. یہ پاپڑی وغیرہ بیچتے ہیں. پاپڑی یہ ایک ماں کو سلوٹ ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک سلوٹ ہے. یہ مجھے دکھائیے کہ یہ ان کے ڈائریکٹر آف سوشل ویلفیئر سے گورنمنٹ آف سندھ کا ہے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس ہیں یہ. تو یہ ان 2 بچے کس طرح سنبھالتی ہوں گی کس طرح کا یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے. آپ اگر ایک دن کی نیکی کے لیے جو بھی مدد کرنا چاہیں آپ پلے انٹرٹینمنٹ کے نمبر ہمارا چل رہا ہوگا. آپ جو بھی مدد کرنا چاہیں نیکی کمانا چاہیں ایک دن کی نیکی کیا آپ کی زندگی کی بھر کی یہ نیکی ہے. تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے لیے کچھ وہ کر رہے ہیں مگر جب آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ ایک ماں ہوتے ہوئے یہ کس طرح ان بچوں کو سنبھال رہی ہیں. ان کے شوہر جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں. ابھی اس کا طبیعت خراب ہے اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا. کیا ہوا ان کو؟ یہ اس کو ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا. وہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوا. ابھی وہ دل کا پٹی بھی کروایا. اور یہ ہے زندگی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ لوگ اگر مدد کر سکتے اتنا کر سکتے ہیں لیکن بچوں کا پیمپر وغیرہ کا ضرورت پڑتا ہے. اچھا اس کے کر دیں. اور باقی بچوں کا جو کھانے پینے کا آپ کو دل کرے تو یہ پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ہے. چھوٹی سی ایک چیز ہے. کوئی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. بڑی چیز تو نہیں ہوتا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے انسان کو آپ تو کوشش کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا حکم اگر نہیں ہوگا آپ کبھی نہیں کر سکتا. اگر اللہ کا حکم ہونا پڑے گا. اگر میرے بچوں کے لیے اگر اللہ کا حکم ہوگا آپ لوگ دے سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ تعالی لوگوں کے دعا کی ضرورت ہے بس. میں کسی دن کسی جگہ پہ ایک دفعہ رمضان مہینے جب بتایا تب لے کے گیا تھا آپ کے پاس گیا تھا. یہ میرے ایک شو تھا. یہ میرے شو پہ یہ بچے بہت چھوٹے تھے. 5 سال پرانی بات ہے. کم از کم 5 سال نہیں کم از کم 7 سال ہوگا. 7 سال ہو گئے اور میں ان سے آج 7 سال بعد ملی ہوں جب بچیاں چھوٹی تھیں. یہ زندگی ہے ایک ماں ایک عظیم ماں جو ابھی بھی کوئی شکایت نہیں کر رہی اور ان بچوں کو خوش اسلوبی سے پال رہی ہے. کیا میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو تھوڑے سے کام میں تھک جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ کروں گی میں. پلے انٹرٹینمنٹ نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں ان لوگوں سے مل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو اللہ ہمت دے. آپ کو بھی ہمت دے کہ آپ جس طرح ان بچوں اللہ تعالیٰ اجر دے آپ کو. اس کا ماں تو عظیم شخصیت ہوتی ہے. ماں ہی کر سکتے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اگر آپ بھی مدد کریں دعا ہے بس سب کی دعا ہے آپ کے لیے. بہت دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ہمت دے. یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے. اور یہ پلے انٹرٹینمنٹ نے جو ایک دن کی نیکی شروع کری ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے اور آپ مدد کریں. نمبر چل رہا ہے پلے انٹرٹینمنٹ کا اور آپ جس طرح کی مدد کرنا چاہیں. انہوں نے بھی کچھ چیزوں کا کہا اگر ہم بچوں کے لیے ہم کر لیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے زندگی بھر کے ہمارے لیے بھی بہت اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. میں ہوں ناہید انصاری اور پلے انٹرٹینمنٹ کا جو ایک سیگمنٹ تھا جو ہم کر رہے تھے ایک دن کی نیکی اور ہم ان سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے. اور آج پلے انٹرٹینمنٹ اور KASP فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ آپ کے لیے 25,000 آپ کے بچوں کے لیے لے کر آئے جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ. اور یہ سب جو ہے یہ نیکی کے کام پلے انٹرٹینمنٹ اور KASP فاؤنڈیشن کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور کرے اور آپ کے بچوں کو بھی ٹھیک کرے. آپ کا سایہ بچوں پہ سلام. ٹھیک ہے. اللہ کا فرمان ہے
सामान, रमजान है एहसान, ये रमजान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिल अव्वलीन व आखिरीन मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और दुरूद व सलाम खातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल मुहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रमज़ान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं, और आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कि आप घर में कैसे थे, यानी अपने घर वालों के साथ आपका रवैया कैसा था और उन लोगों का आपके साथ रवैया कैसा था, और जो तालीमात आप तमाम दुनिया के लिए लेकर आए वो तालीमात अपने घर वालों तक किस तरह से पहुंचाया करते थे। तो किसी भी अजीम शख्सियत के बारे में अगर जानना हो तो कहा जाता है कि उसके घर वालों से पूछो तो पता चल जाएगा कि वो शख्स कैसा है। ज़्यादातर हम जब अजीम लोगों की दास्तान हयात पढ़ते हैं तो वो ज़ाहिर में जो कुछ होते हैं वो घर में नहीं होते। ज़ाहिर में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, लोगों से उनके रवैये जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसके बरक्स जब हम उनकी घरेलू ज़िंदगी की तरफ आते हैं तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ होता है जो उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होता है, या घर में कुछ ऐसी बदमज़गी होती है या ऐसे हालात होते हैं कि कोई बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आ रही होती, और बहुत कम ऐसा होता है कि थोड़ी सी बेहतरी होती है तो उसमें भी वो मुकम्मलपन नज़र नहीं आता जो कि नज़र आना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स जब हम अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ा मिशन देकर, एक बहुत बड़ा काम देकर इस दुनिया में भेजा, और तमाम मुल्कों के लिए, तमाम जगहों पर बसने वालों के लिए, तमाम आलमीन के लिए, और मुल्कों का नाम तो बल्कि बहुत छोटा है, अल्लाह ताला ने तो तमाम आलमीन के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। तो जब हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है और जो तमाम जहानों के लिए रहमत की रहमत हैं, तो वो घर में कैसे हैं और घर वाले उनके साथ कैसे हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो बहुत वाज़ेह तौर पे हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका नज़र आती है। और वो कैसे नज़र आती है कि आप जैसे बाहर हैं वैसे ही आप अपने घर में हैं और घर वालों के साथ हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो सबके सामने है। अगर हम ये कहें कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक खुली किताब है और इसको जो पढ़ना चाहे पढ़ ले तो ये गलत ना होगा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में पब्लिक और प्राइवेट किस्म की कोई चीज़ें जो हैं वो कभी भी आपने दो तरफ़ा नहीं की कि ये मेरी पब्लिक लाइफ है और ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। तो आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो आपने तमाम लोगों के सामने पेश कर दिया। और अगर छोटी छोटी कोई बातें ऐसी थीं जो घर में घर वालों के साथ हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पेश ना कर सके, तो ये ज़िम्मेदारी उम्महातुल मोमिनीन ने अदा फरमाई, और इसलिए अता फरमाई ये तमाम ज़िम्मेदारी ताकि उम्मती जो हैं वो जितना ज़्यादा बेहतरी अपनी ज़िंदगियों में रसूल पाक की ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करके ला सकते हैं वो ले आएँ। और हमें बहुत से ऐसे वाक़यात और ऐसे मामलात पता चलते हैं जो आपके अपनी अज़वाज के साथ थे, अपने बच्चों के साथ थे और अपने नवासे नवासियों के साथ थे, कि वो किस तरह से जो है आपका रवैया हुआ करता था। आप जो तालीमात तमाम सहाबा इकराम को दिया करते जो आपके साथी थे, जो दुनिया भर में फिर गए और तमाम ममालिक में हुक्मरान बनकर गए और उन्होंने वो तालीमात पहुँचाई, वो क्या थी कि वो सादगी, वो कनात, वो ज़ुहद व इबादत और वो तकवा जो आप उनको सिखाया करते थे, वही तालीमात घर में भी थी। ऐसा नहीं था कि आपने वो तालीमात सिर्फ अपने साथियों तक महदूद कर रखी थी, बल्कि वो तालीमात आप घर वालों तक भी पहुंचाते और उनको भी इस बात की ताकीद करते कि ज़िंदगी में आसानी पैदा करो, ज़िंदगी में सादगी पैदा करो और कनात पैदा करो, और थोड़े को ज़्यादा जानते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और सब्र और शुक्र के साथ जीना सीखो। और जो तालीमात आप अपने सहाबा कराम को दिया करते कि जो दुनिया है वो मादी चीज़ों से भरी हुई है, जिससे मोहब्बत नहीं करनी, जिससे दिल नहीं लगाना। आप फरमाया करते दुनिया की हैसियत जो है वो एक मरी हुई बकरी से भी कमतर है।
اللہ کے نزدیک، اور جو اس دنیا سے دل لگاتا ہے تو سوچ لو کہ پھر اس کی اپنی کیا اہمیت ہوگی۔ یعنی دنیا جو ہے ایک عارضی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے جہاں بھیجا ہے، اور سمجھو کہ تھوڑی سی ایک آزمائش ہے، ایک وقت ہے جس کو ہم نے یہاں گزارنا ہے۔ اس وقت کو ہم جتنا اچھے طریقے سے گزارتے ہیں اور جتنے عمدگی کے ساتھ اپنے ان تمام احکامات کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیے ہیں، تو اتنے ہی اچھے انسان اور کامیاب انسان بن کر ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملیں گے، اور پھر اصل میں ہمارا وہ سفر ہوگا جو شروع ہوگا، اور وہ اصل زندگی وہ ہوگی جو وہاں پر ہوگی۔ تو گویا یہ زندگی جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں یہ آزمائش کی تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے۔ اگر ہم اس پر صبر کر لیتے ہیں، شکر ادا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، جو بھی چیزیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، جن جن رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، تو یقیناً ہم اپنے آخرت کی بھلائی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو اکٹھا کر کے جو تعلیمات دنیا والوں کو دے رہے ہوتے انہیں بھی دیا کرتے، اور ان کو یہ بھی کہا کرتے کہ تم لوگ ظاہر ہے کہ اس حد تک دنیا کی مال و اسباب کے ساتھ نہیں ہو اپنے گھروں میں جیسے کہ اور بہت سے لوگ رہتے ہیں، اور بہت ساری خواہشات تمہارے دلوں میں بھی ہوتی ہوں گی۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ تم اس زندگی سے الگ ہو جاؤ اور مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو، تو تمہیں اس بات کی پوری اجازت ہے، تم الگ ہو سکتی ہو، اور پھر تم جس طرح سے چاہو اپنی زندگی کو گزار سکتی ہو۔ لیکن تمام امہات المومنین نے اس کا جواب نفی میں دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا تھا کہ ہم ایک ایسے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے گھر کی ملکائیں ہیں کہ جن کا کام جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کو حاصل کر کے ان کی امت تک یعنی اولادوں تک پہنچا دینا ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ امت کا باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں، اور ان کا کام وہی ہوتا ہے جو ایک ماں کا ہوتا ہے کہ وہ تمام تعلیمات اور تمام چیزیں جو نبی سے سیکھتی ہیں اس کو اپنی اولادوں تک، اپنی امت تک پہنچائیں، پوری ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج کے ساتھ محبت سے، پیار سے پیش آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے ہیں، گھر کا ماحول انتہائی خوبصورت ہے، ہنسی کھیل بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی ہو رہا ہے، گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے کہ تربیت بھی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی، وہ زیادہ اولاد جو ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا کی۔ آپ کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں انہی سے ملیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ فرمائی۔ اور یہ وہ تمام دور ہے بیٹیوں کی شفقت اور محبت سے پرورش کرنے کا، جبکہ دوسرے گھروں میں بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں اور دفن کرتے چلے آ رہے تھے عرصے سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام حالات میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے جگر کا ٹکڑا کہہ کے ان تمام غلط رسومات کا خاتمہ کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو گویا جس نے ان کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، اور جب یہ راضی ہوتی ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب یہ ناراض ہوتی ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام دے دیا بیٹی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرما کر، ان کے درجے فرما کر، اور پھر وہی بیٹی ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار بنی، اور انہی کو وہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا جو اس دور میں بیٹیوں کے حوالے سے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ وہ تربیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ محبت ہے اور وہ انہماک ہے تربیت کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات کا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ گھر والوں کو بھی سکھا رہے ہیں، گھر سے باہر تمام دنیا کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو سکھا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھا رہے ہیں، اور سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز میں آپ کی زندگی کے 2 حصے نظر نہیں آ رہے کہ آپ اندر تو کچھ اور بات کر رہے ہیں اور باہر کچھ اور۔ اگر آپ باہر قناعت کی بات کر رہے ہیں اور سادگی کی تعلیم دے رہے ہیں، تو گھر میں بھی آپ کا یہ حال ہے کہ ایک ہی جوڑا ہے جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اسی کو آپ دھو لیتے ہیں تہمت باندھ کے اپنے اس لباس کو، اور پھر سکھا کر اسی کو پہن کر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایک ہی کھڑاویں ہیں آپ کے پاس جو پہنتے ہیں، جب ٹوٹ جاتی ہیں تو خود ہی اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ یعنی آپ چمڑے کا کام بھی خود کر رہے ہیں اور کپڑوں کو سینے کا کام بھی خود کر رہے ہیں۔ اور سادگی کا یہی عالم ہے کہ جب امہات المومنین گھر میں کھانا بنانے کا کام کر رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں اور سبزی بنانا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس خادم بھی موجود ہیں، آپ شہنشاہ کائنات ہیں، شہنشاہ عالم ہیں، لیکن آپ نے اس قدر سادگی اختیار کی ہوئی ہے اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں، اپنے رہن سہن میں، کہ آپ نے ایک بستر سے زیادہ کوئی بستر نہیں رکھا ہوا گھر میں، اور فرمایا کرتے تھے کہ 2 بستر کافی ہیں، ایک شوہر کے لیے، ایک بیوی کے لیے۔
اور ہاں اگر تیسرا ہے تو وہ مہمان کے کام آ سکتا ہے۔ تو گویا آپ نے زندگی کے ہر کام میں، ہر چیز میں سادگی کو اختیار کیا، محبتوں کو اختیار کیا، تربیت پہ توجہ دی، تعلیم پہ توجہ دی، قناعت پہ توجہ دی، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور کرنا سکھایا، اور یہی کہا کہ تمہاری ضرورت سے جو چیز بھی زیادہ ہے وہ تم اس کو دے دو جو ضرورت مند ہے۔ اور پھر آپ کی یہ تعلیم کے کوئی بھی دروازے پر آئے تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اہل بیت اطہار نے اسی طریقے کو اختیار کیا۔ اپنے کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہوتا تھا، لیکن دروازے پر آنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہی تو ہے، آپ کی تعلیم ہی تو ہے، اور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، جس طرح سے آپ نے اپنے ازواج کی تربیت فرمائی، ان کو تعلیم سکھائی اور ان کو وہ بہت کچھ سکھایا جو قرآن کے علوم تھے۔ جب آتے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے جو کہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، تو بہت ساری آپ آیات جو ہیں ان کو سنا دیا کرتے جس کو وہ لکھ لیا کرتی تھیں۔ یہ بھی ان کا شمار بھی گویا ان لوگوں میں ہوتا ہے جو قرآن کی آیات لکھ لیا کرتے تھے، جو کاتبان وحی کہلائے، کہ آپ نے بہت سارے جو تھیں وہ آیات لکھی، اور بعد میں جب ان کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے بھی بہت ساری قرآن کی آیات موجود تھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اکٹھا کر کے ایک قرآن پاک کی مکمل شکل دی تھی۔ تو گویا آپ نے ان کی تعلیم بھی کی، ان کی تربیت بھی فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک بہت بڑی مثال ہے، چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ آج جن کی تعلیم و تربیت وہ فرما رہے ہیں، کل وہ پوری امت کی تعلیم و تربیت فرمائیں گی، وہ فقیہہ بنیں گی، وہ فتوے بھی دیا کریں گی، اور وہ دین کے وہ علوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بذات خود ڈائریکٹلی حاصل کر رہی تھیں، بلا واسطہ حاصل کر رہی تھیں، بالواسطہ ان کو انہوں نے اسی طرح سے امت تک پہنچایا، امت کے فقیہوں تک پہنچایا، صحابہ کرام میں ان لوگوں تک پہنچایا جو کبھی کچھ چیزوں میں کسی چیز میں اگر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا تو آپ سے پوچھنے آتے تھے تو آپ ان کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے۔ گویا ایک پوری امت کی تربیت کا ایک نظم و نسق تھا جو کہ یہ پورا گھرانہ لے کے چل رہا تھا، اور اس پورے گھرانے نے اپنی تعلیم و تربیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی تھی، جو محبتیں سمیٹی تھیں، جو خلوص سمیٹا تھا، اور جو بہت سارے اچھے کردار کی خوبیاں اور صفات سمیٹی تھیں، ان کو اختیار کرنے کے بعد اسے آنے والی امت تک اور لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا، جس کو انہوں نے خوبصورتی سے پہنچایا، نبھایا، اور وہ سلسلہ آج بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ تمام اتار چڑھاؤ موجود تھے جو کہ عام انسان کی زندگی میں بھی ہوا کرتے ہیں، یعنی کبھی گھر والوں سے محبت اور شفقت کا برتاؤ بہت زیادہ کر دینا، کبھی ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو آپ کو پسند نہ آئے ان کو آپ سمجھا دینا، کبھی تھوڑا سا ناراض بھی ہو جانا، یعنی یہ جو آپس میں محبت کے رشتے تھے اسی طرح سے آپ لے کے چلتے تھے جیسے کہ میاں بیوی کے درمیان ہوا کرتے ہیں۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کو جو مشرک عورتیں تھیں وہ آ کر ورغلایا کرتی، ان سے کہا کرتی تم تو بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں ہو، تم تو بہت بڑے بڑے گھروں سے آئی ہو، اور تم تو قیدیوں کی طرح یہاں رہ رہی ہو، تم تو غلاموں کی طرح رہ رہی ہو۔ لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس طرح سے گھر کر چکی تھی کہ دنیا کی بے رغبتی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ وہ یہ جانتی تھیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک کھیل ہے، تماشا ہے، دکھاوا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ان کی ان باتوں کا جواب نہ دیتی۔ ان کے اندر دنیا داری کی وہ باتیں نہیں تھیں جو خواتین میں اکثر ہوا کرتی ہیں کہ اچھے لباس پہن لیں یا اچھی خوشبویات لگا لیں یا ریشمی لباس کا شوق پیدا کر لیں، بلکہ بہت سادگی کے ساتھ جو کچھ مل جاتا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں تو بہت چھوٹی عمر میں چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئی تھی تو میرا تو یہ حال تھا کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی اور میں اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیا کرتی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور دیکھتے کہ میں گڑیوں سے کھیل رہی ہوں تو آپ بھی اس میں شریک ہو جایا کرتے، اور اگر کوئی میلے ٹھیلے لگتے کبھی اور میں اس بات کا اظہار کرتی کہ میں میلہ دیکھنا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے سے مجھے دکھا دیا کرتے، یعنی آگے نہیں کھڑا کرتے تھے، پیچھے سے مجھے دکھاتے اور میں جھانک جھانک کر دیکھتی رہتی۔ گویا وہ تمام شوق جو چھوٹی عمر میں بچیوں کو ہوا کرتے ہیں یا جس طرح سے وہ کھیلنا چاہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے کبھی بھی منع نہیں فرمایا۔ آپ ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ کبھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں تو آپ ان کے ہاتھ سے نوالا لے لیتے اور خود اس نوالے کو کھا لیتے، یا اگر آپ کوئی بوٹی کھا رہی ہوتی تو آپ ان کے ہاتھ سے لے لیتے اور وہ خود وہیں سے کھاتے جہاں سے وہ کھا رہی ہوتی، یا آپ کبھی پانی پی رہی ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے لیتے اور پوچھتے کہ کیا آپ نے یہاں سے پیا تھا، اور وہیں سے اسی جگہ پر اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیتے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو محبت بڑھانے کا ذریعہ تھیں، جو رشتوں کو قائم رکھنے کا، دائم رکھنے کا ذریعہ تھیں، اور آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے میاں بیوی کے درمیان محبت کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، کیسے عزت اور احترام کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے، آپ نے وہ مثالیں قائم کی۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی کی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات، آپ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان باتوں کو بھی امت تک آنے سے نہیں روکا، اس لیے کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ آپ معلم انسانیت بنا کر بھیجے گئے، آپ کا ہر کام جو آپ نے کیا وہ تعلیم کے لیے تھا، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ تھا جو اللہ رب العزت نے چاہا اور آپ نے ادا کیا۔ تو گویا رسول جو کچھ بھی فرماتے تھے وہی ہوتا تھا جو اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ یہ فرمائے اور اس طرح سے ادا کریں۔ تو آپ کا ہر لمحہ زندگی کا جو ہے اور ہر دن ہر رات وہ تعلیم سے بھری ہوئی ہے، اور ہمیں حکمتیں بتاتی ہے، اور وہ ہمیں ہماری تربیت کرتی ہے تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن کر، ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی اس طرح سے گزار سکیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، چاہے وہ معاملات بیویوں کے ساتھ ہوں، وہ دوستوں کے ساتھ ہوں، وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہوں، کہیں پر بھی ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ ایک اچھے باپ کی حیثیت سے آپ نے بھرپور طریقے سے بچوں کی محبت کی، ان کی تربیت کی، ایک شوہر کی حیثیت سے بیویوں کو تحفظ فراہم کیا، ان کا خیال رکھا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جب حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف قائم نہ رکھ سکے تو قیامت کے دن وہ ایسے حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ تمام ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے، ان کا حال پوچھتے، ان کی ضروریات کے بارے میں جانتے، اگر کسی کو کوئی کام ہوتا وہ کام کرتے، اور اگر کوئی کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اس کی دل جوئی فرماتے، اس کی تعریف کرتے، اور اس کی رہنمائی فرماتے اگر اسے کسی چیز میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی۔ تو گویا تھوڑا تھوڑا ٹائم آپ سب کے ساتھ گزارتے، اور پھر آپ نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک ایک دن جو ہے وہ ایک زوجہ کے نام ہوتا تھا کہ ایک دن یہاں ایک دن یہاں، اس طرح سے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ گویا آپ نے ہر لمحے سب کے ساتھ انصاف کا اور عدل کا جو پہلو ہے وہ ہمیشہ نمایاں رکھا اپنے تمام معاملات میں، اپنی تمام چیزوں میں، کہ کسی کا دل بھی نہ دکھے ذرا سا بھی، اور کسی کے ساتھ ایسی حق تلفی بھی نہ ہو کہ ایک چیز کسی کو دے دی جائے اور دوسرے کو نہ دی جائے۔ اس لیے آپ یہ بار بار فرمایا کرتے کہ میں جو ہوں معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں چاہوں تو خزانوں کے ڈھیر لگا دوں، لیکن میں نے چونکہ دنیا اختیار نہیں کی ہے اور میں نے دنیا کا انتخاب نہیں کیا ہے، اگرچہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ کہا تھا کہ دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں میرے قدموں میں ڈال دی گئی ہیں، آپ جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ وقتی ایک ٹائم ہے، دور ہے جو ہم نے گزارنا ہے، ایک آزمائش کا دور ہے، اور اصل زندگی تو وہ ہے جو ہمیں قیامت کے بعد نصیب ہوگی۔ تو گویا آپ نے وہ تمام تعلیمات، وہ تمام چیزیں جو خود آپ سیکھتے رہے، عمل کرتے رہے، اپنے گھر والوں کو ویسے ہی ان کی تعلیم دیتے رہے، ترغیب کرتے رہے، اور بہت سے جگہوں پر ان کو بہت کچھ سکھاتے بھی رہے۔ جیسے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کربلا پیش آئے گا، تو آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دفعہ وہاں سے گزر ہوا تو آپ وہاں کی مٹی لے کر آئے تھے، اور وہ مٹی ایک چھوٹی سی ڈبیا میں آپ نے مجھے دے دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ سلمہ جس دن یہ مٹی سرخ رنگ کی ہو جائے تو تم جان جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ تو ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، بہت سے لوگ چلے گئے تھے دنیا سے، اور میں لیکن حیات تھی اور میرے پاس وہ مٹی بھی موجود تھی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے دیکھا کہ مٹی سرخ ہو گئی ہے تو میں نے رونا شروع کر دیا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو تم جان لینا کہ میرا حسین جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ گویا آپ تمام معاملات سے واقف تھے، آپ اپنے راز بھی اپنی بیویوں سے شیئر کیا کرتے تھے، آپ ان سے تمام باتیں کیا کرتے تھے، دین میں جو تکالیف آپ نے اٹھائیں، جو صحبتیں برداشت کی، وہ آپ اپنی ازواج سے
ان معاملات کو شیئر کیا کرتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے، کیونکہ آپ اپنے بہت سارے سفر میں اپنی ازواج کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ بہت سے ایسے غزوات ہیں جن میں آپ نے اپنی ازواج کو اپنے ساتھ رکھا اور انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور وہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے کے جاتی ہیں، اس ذمہ داری کو پورا کرتی۔ خواتین نے بھی غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ بہت سارے موقعوں پر ایک ساتھی کی حیثیت سے اور ان کی مدد کرنے والی کی حیثیت سے جو تھیں، وہ صحابیات بھی ساتھ ہوتی تھیں، آپ کے ازواج بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھیں، اور کسی لمحے بھی جو بھی آپ کام زندگی میں انجام دے رہے ہوتے تھے، آپ اس میں اپنی ازواج کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر بہت سارے ایسے کام ہیں، ایسے علوم ہیں جو ہمیں ازواج کی وجہ سے ملے، جیسے کہ تیمم کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ کی وجہ سے ہمیں اس امت کو ملا، اور سلسلہ یہ تھا کہ آپ ایک سفر سے آ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، آپ کا ایک ہار جو تھا وہ گر گیا اور آپ اس کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آپ نے کہا جب تک وہ ملے گا نہیں میں تو جاؤں گی نہیں۔ آپ کی اونٹنی جو تھی وہ بیٹھ گئی، اور یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی اور تمام قافلے والوں کو بیٹھنا پڑ گیا، اور جب نماز کا وقت آیا تو وضو کے لیے پانی کہیں پر بھی دستیاب نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ عائشہ چلو پانی نہیں ہے اور وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، بلکہ آپ ان کے ساتھ ان کا ہار ڈھونڈتے رہے کہ جب تک یہ مطمئن نہیں ہو جائیں گی اور یہ اپنا ہار نہیں لے لیں گی، میں ان کو چھوڑ کے یا اس ہار کو چھوڑ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اور یہ آپ ہی کی بدولت اللہ رب العزت نے پھر، جبکہ تمام صحابہ کرام پریشان ہو رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ صحابہ کرام کہہ بھی رہے تھے آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری جو نماز ہے وہ چلی جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت تیمم کی وہ آیات کا نزول فرمایا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ بھی وضو کر سکتے ہو۔ تو گویا یہ زبردست جو انعام ہے ہمیں تیمم کی صورت میں، وہ ہمیں ہماری ماں کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ تو وہ تمام معاملات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ برتے اور ان کو سکھایا، ان کو بتایا، اس میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ تمام عالمین کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ اصل میں زندگی ہے کیا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم زندگی کو کس طرح سے گزاریں تو ہم اللہ کی محبت کے ساتھ اس زندگی کو گزار سکتے ہیں، ہم زندگی کو کس طرح سے گزاریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول کے اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ رسول کے اطاعت کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ تو گویا ہر لمحے آپ نے اپنے ازواج کو وہ تعلیمات دیں، وہ تربیت فرمائی، اپنے بچوں کے ساتھ وہ معاملات رکھے کہ جس کو وہ بہت ہی خوش اسلوبی اور عمدگی کے ساتھ نبھاتے رہے۔ تو یہ ہیں وہ تعلیمات جو نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دی، اور انہوں نے یہ تمام تعلیمات آگے یعنی امت تک پہنچائیں۔ السلام علیکم، دس از نیوٹریشنسٹ فیرا، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہترین سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ اور صحت اور رمضان میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے۔ بالکل، اتنی شدید گرمی میں رمضان اور 14 گھنٹے کے روزے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور میرے ساتھ جو پروڈکٹ آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کرے گا وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ بالکل، لپٹن کی گرین ٹی میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ رمضان کے آتے ہی ہم اپنے دسترخوان کو سجا دیتے ہیں شدید میٹھے مشروبات سے اور یا تو پھر فریزی ڈرنک سے، جو کہ دونوں ہی ہماری صحت کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہیں۔ شدید میٹھے مشروبات کو پینے سے آپ کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے لمبے روزے کے بعد جب آپ ایک دم سے ہائی کانٹینٹ شوگر کے جب آپ بیوریجز پیتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول ہائی ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یا پھر فریزی کاربونیٹڈ ڈرنکس، جو کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں، آپ کے انرجی لیول کو بھی لو کر دیتی ہیں اور آپ ہو جاتے ہیں لیتھارجک اور لو۔ لیکن اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو لپٹن کی گرین ٹی سے ریپلیس کر دیا تو آپ رہیں گے صحت مند، ایکٹیو، چست اور توانا۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے لپٹن کی گرین ٹی کو اس رمضان میں اویل کرنا ہے۔ اتنی شدت کی گرمی میں رمضان، 14 گھنٹے کے روزے اور شدید گرمی، اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم میں پانی کے تناسب کا خاص خیال رکھیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد سے لے کر صبح سحور تک آپ کم سے کم 12 سے 14 گلاس پانی ضرور پئیں، تاکہ آپ کی باڈی میں پانی کی کمی نہ ہو۔
اب سوال آتا ہے اتنے سی دیر میں جس میں کہ سونا بھی لازمی ہے کیسے ہم 12 سے 14 گلاس پانی پئیں؟ تو پانی تو آپ نے پینا ہی پینا ہے، اور پانی کے ساتھ آپ ایسے بیوریجز کا انٹیک رکھیں جو کہ آپ کی باڈی کو رکھیں ہائیڈریٹ جس وقت آپ ہوں روزے میں۔ اگر آپ روزے کے وقت پہ اور سحور پہ لپٹن کی گرین ٹی لیں گے تو آپ کی باڈی رہے گی پورے روزے میں ہائیڈریٹ، اور آپ کو نہ لگے گی پیاس اور نہ آپ کسی قسم کا لو بلڈ پریشر فیل کریں گے۔ بالکل، جب آپ کی باڈی ہوتی ہے ڈی ہائیڈریٹ تو آپ کا بلڈ پریشر سب سے پہلے لو ہو جاتا ہے، جس سے آپ محسوس کرتے ہیں شدت کی کمزوری اور سم ٹائمز قے یا الٹی بھی، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے گرین ٹی لینا نہیں بھولنا ہے۔ رمضانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک بہت زبردست موٹیویشن آتی ہے، وہ ہوتی ہے عبادات کی، کہ ہم نے اس رمضان اپنی کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، تمام عبادات کو فالو کرنا ہے، تمام تاخیراتوں میں جاگ کر عبادت کرنی ہے، اور ہر طرح کی نیکی سے مستفید ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موٹیویشن بھی آتی ہے، سمجھ میں آئی نا؟ جی بالکل، ویٹ لاس موٹیویشن۔ رمضان سے پہلے ہی بہت دل خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ رمضان تو آنے والا ہے، اس دفعہ تو ہم ہر حالت میں ویٹ لاس کر کے ہی رہیں گے کیونکہ ہم نے رکھنے پورے روزے۔ تو جناب ویٹ لاس کیسے کرنا ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر کون بتائے گا؟ ویٹ لاس کرنے کے تو نت نئے طریقے آ گئے ہیں، اب وہ آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوں یا برے، اس سے کسی کو کیا، لیکن ویٹ لاس کرنے کا بہترین صحت مندانہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو اچھے طریقے سے فالو کریں، ایک ہیلدی لائف اسٹائل فالو کریں، گڈ پورشن کنٹرول رکھیں، اور ساتھ میں گڈ فوڈ انٹیک لیں۔ جب آپ ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کا فوڈ انٹیک ہیلدی اور آپ کی فوڈ چوائس اچھی ہوگی، اور اس فوڈ چوائس میں ضرور آپ نے شامل کرنی ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ کیٹیکنز آپ کے فیٹ کو آپ کی باڈی میں اسٹور ہونے سے کنٹرول کرتا ہے اور فیٹ برننگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ آسانی کے ساتھ لوز ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنا گڈ پورشن کنٹرول رکھا ہوا ہے اور ہیلدی ڈائٹ کو فالو کر رہے ہیں، چکنائی اور جنک فوڈ سے پرہیز کر رہے ہیں، تو آپ ایک بہت اچھے طریقے سے ویٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ بالکل میری مانیے، اپنے لائف کو ہیلدی لائف اسٹائل فالو کرنے والا لائف اسٹائل بنائیے، اور اس میں گرین ٹی ضرور شامل کیجیے، کیونکہ گرین ٹی آپ کو ایک بہت اچھے طریقے سے ہیلپ کرے گی آپ کے ویٹ کو لاس کرنے کے لیے۔ کون ہے جو خوبصورت نہیں دکھنا چاہتا؟ اگر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لینا ضروری ہے گرین ٹی، کیونکہ گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی باڈی کے ڈیمیج سیل کو ریپیئر کرتے ہیں، اور جب آپ کی باڈی کے ڈیمیج سیل ریپیئر ہوتے ہیں تو آپ کی اسکن سب سے پہلے خوبصورت دکھتی ہے، اور جب آپ کی اسکن خوبصورت دکھے گی تو آپ لگیں گے گلوئی اور خوبصورت۔ تو ہوئی نا ایک اور خوبصورت بات جو کہ لپٹن ٹی کی طرف سے ہے کہ اس کی گرین ٹی آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گی۔ لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کو ہر قسم کی دل کی بیماری سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کے کولیسٹرول کو انکریز ہونے سے روکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں۔ اور جب آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا، آپ ہائی بلڈ پریشر سے دور رہیں گے اور آپ کا کولیسٹرول لیول مینٹین رہے گا، تو آپ دل کی بیماری سے بھی دور رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لپٹن کی گرین ٹی آپ کو کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے، کیونکہ اس میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس جب آپ کی باڈی کے ڈیمیج سیلز کو مستقل ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی دور رہتی ہے، آپ صحت مند رہیں گے اور دور رہیں گے کینسر جیسی ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے، خاص طور پہ اوسوفیگل کینسر مطلب پیٹ کے کینسر سے۔ تو دیکھا آپ نے گرین ٹی میں کتنے سارے فائدے ہیں جو کہ آپ اب تک شاید اس طریقے سے نہیں لے رہے تھے جس طریقے سے دیگر مشروبات لے رہے تھے۔ تو لپٹن کی گرین ٹی اگر آپ اپنے روٹین میں ایڈ کر لیں، اپنے مشروبات میں ایڈ کر لیں، تو آپ بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے دور رہیں گے، جس میں سب سے مین اوبیسٹی ہے، کینسر جیسی مہلک بیماریاں، آپ کا کولیسٹرول لیول رہے گا کنٹرول، آپ کا بلڈ پریشر رہے گا کنٹرول، آپ دور رہیں گے دل کی بیماریوں سے۔ تو کتنے سارے فوائد والی چیز اگر آپ کے گھر میں اور کچن میں ابھی تک موجود نہیں تو جلدی سے بھاگ کے جائیے اسٹور سے لا کر اپنے گھر میں اسٹور کیجئے، اور افطار میں اور سحر میں لپٹن کی گرین ٹی کو لینا مت بھولیے۔ مجھ کو اجازت دیجیے، میرے سیگمنٹ میں رمضان اور صحت میں ملاقات ہوگی کل آپ سے انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیجیے، دس از نیوٹریشنسٹ فیرا، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ान सेहत के साथ सेगमेंट में मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, और आज हम बात करेंगे बहुत ही एक अहम मौजू पे। अहम मौजू क्यों है? आज हम बात कर रहे हैं जिस पे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा होता है, यानी कि हमारी हड्डियाँ। हम अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और हड्डियों के मुख्तलिफ अमराज से कैसे बच सकते हैं। याद रखिएगा, यू आर व्हाट यू ईट। आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। हमें हमेशा ज़बान का चटखारा ही चाहिए होता है। हम ये नहीं समझते कि हमारे हड्डियों को क्या चाहिए, हमारे मसल्स को क्या चाहिए, हमारे मैदे को क्या चाहिए, हमारे दिमाग को क्या चाहिए। हम वही देखते हैं कि हमारे ज़बान को क्या चाहिए। जब हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे, जैसे दूध का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। मुझे अगर देखा जाए, मुझे जो पसंद है, तो मैं हड्डियों के अमराज में हमेशा कहती हूँ कि आप 4 किस्म के दूध का इस्तेमाल कीजिए। पहले दिन आपने हल्दी वाला दूध बना के पीना है। दूसरे दिन आपने गरम दूध करके 1 कप गरम दूध में आपने 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर डालना है। लहसुन का पाउडर डाला हुआ दूध जो होता है वो रीहुमेटॉइड आर्थराइटिस, जो जोड़ों के दर्द का, जिसमें जोड़ सूज जाते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। तीसरा जो दूध जो बनाने का है कि सौंठ पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर आप जो है गरम दूध में डाल के पीजिए। और चौथा दूध मैं आपको बता देती हूँ कैसे बना के पिएंगे। जेलेटिन पाउडर मार्केट में मिल जाता है, जो हम केक वगैरह में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 कप दूध में आप 1/4 टीस्पून जेलेटिन पाउडर को मिक्स कीजिए, उसको डिज़ोल्व कीजिए। ये वाला दूध, आपको दूध तो पीना ही हड्डियों की मजबूती के लिए, लेकिन दूध के साथ उसकी हिफाजत क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने दूसरी इसमें चीज़ें इस्तेमाल कर ली जो आपके हड्डियों के लिए अच्छा है। और हड्डियों के लिए घर से जो चीज़ें बताऊं, बच्चों को भी आप दें। क्या दे सकते हैं? तिल कैल्शियम का ख़जाना है, मगर हम देते नहीं हैं। आपने तिल के लड्डू देने। हमारे यहाँ सिर्फ तिल के लड्डू तभी इस्तेमाल होते हैं जब बच्चे को यूरिनेशन के मसला होता है, बिस्तर पे पेशाब करने का मसला होता है, तो तिल के लड्डू याद आते हैं। उसके अलावा तिल कभी इस्तेमाल ही नहीं कराते। हालांकि इतनी अच्छी चीज़ पूरे मुल्क में हर जगह से मिल जाती है। नहीं तो आप तिल को पीस कर जो है ना, तिल, बादाम, पिस्ते, अखरोट, सौंफ, इन सब को पीस के जो बच्चों को आप दूध दें, तो आप ज़रूर ये वाला दूध दीजिए। देखिए कितनी सारी वैरायटी, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप बदल बदल के दे सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद आए। क्योंकि लहसुन वाला दूध तो मैंने हड्डियों के अमराज पे बताया, और जो दूसरा दूध बताया सौंठ वाला, वो भी अगर आपको कोई हड्डियों का मर्ज़ है, चला नहीं जा रहा है, कट कट की आवाज़ें आ रही हैं, स्टिफनेस है, आप पाँव नीचे रखते ही आपका दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों से टक टक की, कट कट की आवाज़ें आती हैं, तो उसमें दे रहे हैं। मगर तिल, बादाम, पिस्ते, ये सब पीस के आप हड्डियों की मजबूती के लिए बच्चों को पहले से दें। इसमें शहद डाल के दें। हम कितने दूसरे मशरूबात इस्तेमाल करते, तो ये वाला मशरूब क्यों ना दें जो बच्चों के हड्डियों को मजबूत करेगा? तो ये भी आप ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों को जो है सही रखने के लिए, हड्डियों के लिए और क्या चीज़ें अच्छी होती हैं? नेचुरोपैथी में बेदारी कंद बहुत अच्छी होती है। उसको अगर आप देखेंगे तो वो भी हड्डियों की शक्ल होगी। तो मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताती हूँ जो आपके हड्डियों को मजबूती के लिए आपकी मदद करेगी। आपने लेना है बेदारी कंद, अजगन नागोरी, सफ़ेद मौसली और सौंठ। ये सारी चीज़ें आपने लेनी है 50-50 ग्राम। इसमें 200 ग्राम आप गुड़ डाल दें और इन सबको पीस के पाउडर बना के रख लें। ये 1 चम्मच सुबह शाम खाइए, तो इससे हड्डियों का दर्द, हड्डियों से आवाज़ आना और हड्डियों की मजबूती, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हैं, इन सब में ये आपकी मदद करेगा। और जो मैंने आपको दूध पीने का तरीका बताया वो भी कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप करते रहिएगा। अपने डॉक्टर को विज़िट भी कीजिएगा। अपने आप को जानना भी ज़रूरी है। इसके साथ आपको पता है हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन D3 भी बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा धूप से। और धूप कब की? जब सूरज निकल रहा होता है, और जब सूरज जैसे 4 बजे के बाद की।
تو دھوپ میں ضرور جائیے، لیکن دھوپ میں جانے کے لیے کالے کپڑے نہ پہنا کریں، اور دھوپ کوشش کیجیے کہ آپ کو پیٹھ پہ ضرور ملے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے، بیماریوں سے بچ سکتے، اگر بیماریاں ہیں تو ان پہ قابو پا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپس آپ کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ احسان ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وردہ شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دسترخوان۔ آئی ہوپ آپ سب کے روزے جو ہیں وہ خیریت سے گزر رہے ہوں گے، اور اب تو الحمدللہ تاک راتوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہ تمام راتیں جو آتی ہیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایک رات جو ہے وہ تاک رات ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ بس آپ دعا کریں، زندگی بھر کے جو ہمارے کام ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن عبادت بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ کام کے، تو کوشش کریں کہ ڈیلی آپ جو ہے وہ عبادت کریں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں، کیا پتہ کوئی بھی ہمیں ایک اس میں سے طاق رات مل جائے۔ تو جناب اسی کے ساتھ ہی جو ہے ہم شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام، جس میں ہم بنائیں گے آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی، لیکن جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں کرنا ہے مل کے کرونا وائرس کا خاتمہ، اور کرونا وائرس کا خاتمہ آپ اور ہم مل کے کیسے کر سکتے ہیں؟ بار بار ایک چھوٹی سی عادت اپنا کے، وہ ہے ہاتھ دھونے کی، لیکن ہاتھ دھونا کسی ایسے ویسے نارمل عام سوپ سے نہیں، ہمیں ہاتھ دھونے ہیں صرف ڈیٹول کے اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش یا پھر سوپ سے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے ہاتھ دھو لیتی ہوں، پھر ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی کوکنگ۔ تو میں آ گئی ہوں ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ تاکہ میں ہینڈ واش کروں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی ڈیٹول کی ایک بہت ہی زبردست سی پروڈکٹ کے بارے میں۔ آف کورس آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ ہے ڈیٹول کا آل ان ون ڈس انفیکٹنٹ اسپرے۔ جن لوگوں نے ہمیں ابھی ٹیون ان کیا ان کو بتا دو، لیکن جو لوگ ہمیں شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے ایپیسوڈس کو، ان کو تو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈیٹول نے اتنا زبردست ایک برانڈ انٹروڈیوس کروایا ہے۔ ان کا پروڈکٹ ہے آل ان ون ڈس انفیکٹنٹ اسپرے، جس کی وجہ سے آپ کو اب بار بار اسپرے گنز، اسپرے باٹلز میں ڈیٹول اور پانی مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرونا وائرس اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہم ہاتھ تو دھوتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی سرفیسز کو، ہمارے جو کاؤنٹر ٹاپس ہوتے ہیں، ہمارے دروازوں کے نابس ہوتے ہیں، گاڑی انفیکٹ ان کے ڈیش بورڈ، سیٹس، فرنیچرز کو بھی ہم جو ہے وہ ڈس انفیکٹنٹ کریں۔ آپ نے صرف کرنا ہے کہ ڈیٹول کا آپ نے آل ان ون ڈس انفیکٹنٹ اسپرے لے کے آنا ہے، اور صرف اتنا سا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو شیک کرنا ہے، اور 20 سے 15 سینٹی میٹر کی دوری پر آپ نے جو ہے اس کو اسپرے کر دینا ہے اس طرح سے، اور دیٹس اٹ۔ پھر آپ کو جو ہے اس کو وائپ آف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ خود بخود ہی ڈرائی ہو جائے گا وقت کے ساتھ، اور آپ کی تمام سرفیسز جہاں جہاں آپ نے اس کو یوز کیا ہے وہ آٹومیٹکلی ڈس انفیکٹنٹ ہو جائے گی۔ دو چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ڈس انفیکٹنٹ اسپرے جو ہے یہ فلیمیبل ہے، یہ آگ پکڑ سکتا ہے، تو جس وقت چولہا کھلا ہوا ہو کچن میں آپ نے اس کے آس پاس اس کو یوز نہیں کرنا ہے۔ سیکنڈ، اگر آپ نے کچن کاؤنٹر ٹاپ پہ اس کو یوز کیا ہے تو اس کے بعد کم سے کم بھی آدھے گھنٹے یا 45 منٹس تک، 30 to 45 منٹس تک آپ چولہا نہ جلائیں، کیونکہ یہ آگ پکڑ سکتا ہے۔ اور اگر گاڑی میں آپ اس کو یوز کریں، بے شک آپ یوز کیجیے، گاڑی کو بھی ڈس انفیکٹنٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ٹریول کرتے ہیں، بہت سے لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست احباب ہماری فیملی میں سے، لیکن گاڑی میں اس کو مت چھوڑیے کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جب گاڑی ہیٹ اپ ہوتی ہے تو یہ فائر کیچ کر سکتا ہے۔ تو یہ دو چھوٹی سی پریکاشنز ہیں جس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ آرام سے بآسانی اپنے گھر کی تمام کاؤنٹرز کو، چیزوں کو، فرنیچر کو، ٹیبل ٹاپس کو آپ ڈس انفیکٹنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ڈیٹول کا پروڈکٹ، اور اب ہم ہینڈ واش کر لیتے ہیں۔ میں یہاں پہ یوز کروں گی ڈیٹول کا اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش، جو کہ ہمیں اس بات کی 100% جو ہے وہ کنفرمیشن دیتا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف یہ سب سے بیسٹ ہماری مدد کرتا ہے اس کے تحفظ سے۔ اور یہ دیکھیے جناب، میں یہاں پہ یوز کروں گی ڈیٹول کا اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش، اور ہاتھ دھونا ضروری ہے، لیکن طریقے سے ہاتھ دھونا، باقاعدگی سے، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہاتھ دھونے کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ فنگرز کے بیچ میں، سائڈس پہ، تھم کے کارنرز پہ یہ جگہ اکثر رہ جاتی ہے، اور جہاں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں جراثیم، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے۔ اور ڈیٹول نہ صرف ہمیں کرونا وائرس کے جراثیم کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے، بلکہ اور بھی ایسے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلانے والے جراثیم ہیں، ان کے خلاف بھی یہ ہمیں ایک تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو اور اپنی اسی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنا
کے ہم جو ہے ایک بہت ہی چھوٹا سا خوبصورت سا دائرہ بنا سکتے ہیں اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے, ان کا حفاظت کے لیے. جناب یہ دیکھیے میں نے جو ہے وہ ہاتھ دھو لیے ہیں اور ڈن. اچھا جناب اب ہم کیا کریں گے, ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ٹاول یوز نہیں کرنا, ہمیں یوز کرنا ہے روز پیٹل کا الٹرا سافٹ ٹیشو پیپر, تاکہ اس بات کی ہمیں کنفرمیشن ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ ہو گئے ہیں 100% جراثیم سے پاک صاف. کیونکہ ٹاولس یا نیپکنز میں جو گھروں میں اکثر رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کوئی بھی جرمز ہو سکتے ہیں, بیکاز کھلی فضا میں ہمیں نہیں پتہ ہمارے ارد گرد کتنے جراثیم موجود ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ ٹیشو یوز کریے الٹرا سافٹ روز پیٹل کا, اور اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیجیے, تاکہ جب بھی آپ ہاتھ دھوئیں آپ اگین جو ہے وہ ٹیشو پیپر یوز کریں اور آپ کے ہاتھ رہیں جراثیم سے پاک. تو آئیے جناب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف, کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑھائی. اب آپ کہیں گے کڑھائی تو نارمل سی ہے, ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں, لیکن اگر ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بنانا تو کچھ نہ کچھ نیا تو ہوگا. آج ہم بنا رہے ہیں کوئی عام کڑھائی نہیں, ہم بنا رہے ہیں مکھنی کڑھائی. آیا نا منہ میں پانی. مکھنی کڑھائی بنانا جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, اور یوزلی ہم ایک جیسی کڑھائی کھا کے بور ہو جاتے ہیں. مکھنی کڑھائی بہت ہی کریمی اور تھوڑی سی ٹیکسچر میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے, اس میں مکھن ہوتا ہے, کریم ہوگی, اور پانی آ رہا ہے تو باتیں بعد میں کرتے ہیں, پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسٹوو آن کر لیتے ہیں. انگریڈینٹس اس کی جو ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی, آپ نوٹ کر لیجیے گا, ریسیپی کارڈ بھی مل جائے گا آپ کو. میں بنا رہی ہوں یہ چکن سے, اگر آپ چاہیں تو آپ مٹن یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں, لیکن مکھنی کڑھائی جو ہے وہ زیادہ تر چکن میں ہی اچھی لگتی ہے. یا تو آپ بون لیس چکن لے سکتے ہیں یا پھر آپ ہڈی والی چکن لے سکتے ہیں. اسٹوو میں نے آن کر لیا ہے, میرے پاس یہاں پہ آدھا کلو چکن ہے, میں اس کے ریشو کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں. اور اسٹوو آن کرنے کے بعد میں مکھنی کڑھائی بناؤں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل میں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ڈالڈا کلونجی کنولا آئل دیتا ہے ہمارے کھانوں کو کلونجی کی امیونٹی. یہ ایک بھرپور امیونٹی پیک ہے جو آپ کو ملتا ہے, ڈالڈا نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, تاکہ آپ اپنے روزمرہ کے کھانوں میں جو ہے وہ لا سکیں کلونجی کی امیونٹی, اور بے فکر ہو کے بغیر کسی ٹیسٹ کے ساتھ کمپرومائز کیے بغیر آپ ایک صحت مند رہ سکتے ہیں, اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہیں روزانہ. آپ ڈالڈا کلونجی کنولا آئل میں کچھ بھی کھانے بنا سکتے ہیں, آپ اس کو ڈیپ فرائنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, آپ چائنیز بنا سکتے ہیں, آپ اس سے تمام کھانے جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ڈالڈا کلونجی کنولا آئل پاکستان میں پہلی بار انٹروڈیوس کروا رہا ہے کلونجی آئل وتھ کوکنگ آئل, جو کہ ایک آسان کام نہیں تھا, لیکن ڈالڈا کلونجی کنولا آئل نے یہ کر کے دکھایا ہمیں. تو جناب پین گرم ہو چکا ہے, اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آئل 1 کپ. میں ہاف کپ تھوڑا سا کم ایڈ کروں گی, کیونکہ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی بٹر, کیونکہ ہم بنا رہے ہیں مکھنی کڑھائی, تو مکھن اگر ہم ڈائریکٹ ایڈ کریں گے مکھن جو ہے وہ بہت جلدی برن ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, اور ڈالڈا کلونجی کنولا آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا مکھن ایڈ کریں گے. میرے پاس یہاں پہ 2 سے 3 ٹیبل اسپون مکھن ہے, وہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں, تاکہ یہ برن نہ ہو. اور یہ دیکھیے جیسے ہی مکھن میلٹ ہونا سٹارٹ ہوگا میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی. ½ kg چکن ہے میرے پاس, یہ ایڈ کر دیا ہم نے. اور چکن کو ہم اچھا سا فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا. دیکھیں چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ بھر کے, یہ ڈالیں گے اس میں. اس کو بھی ہم پکا لیں گے مزید, اور تھوڑا سا اور بھون لیں گے. دیکھیں تھوڑا سا چکن نے جو ہے وہ پانی چھوڑا ہے. اب لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اتنا بھون لیں گے کہ چکن کا پانی بھی جو ہے وہ خشک ہو جائے, تاکہ اس کی جو پوری ہیٹ ہے چکن کی اسمیل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا جی اب اس میں ہم جو ہے مسالے ایڈ کر دیتے ہیں. میرے پاس ہے یہاں پہ نمک میں ایڈ کروں گی حسب ذائقہ, 1 چمچ نمک ایڈ کروں گی اس میں. کالی مرچ ½ ٹی اسپون, لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون, اور اس کے بعد اس میں میرے پاس ہے یہاں پہ روسٹڈ اینڈ کرشڈ جو ہے وہ دھنیا پاؤڈر ہے میرے پاس. یعنی کہ دھنیا کو پہلے آپ بھون لیجئے, اس کو روسٹ کر لیں, پھر آپ اس کو کرش کر لیجئے. 1 ٹیبل اسپون وہ جائے گا اس میں. بھنا کٹا زیرہ,
اور اس کے بعد اس کو ہم چلا لیتے ہیں اچھے سے. اور اب مسالہ آپ کا جلے نا, اگر آپ کو اس پوائنٹ پہ لگتا ہے کہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ جل رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن اب میں اس میں ایڈ کروں گی ½ کپ دہی, وسک کی ہوئی پھٹی ہوئی دہی ہے میرے پاس, وہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں. اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے, کیونکہ دہی بھی اپنا پانی ریلیز کرے گا, اور ہم اس کو جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اس میں 2 ٹیبل اسپون ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کروں گی, اینڈ دین اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے. 2 ٹیبل اسپون ٹومیٹو پیسٹ ہے اس میں, یہ دیکھیں. اچھا جی, یہ ہو گیا. اب اس کے بعد چکن تو ہم آلریڈی بنا رہے ہیں, لیکن اس کے فلیور کو مزید انہینس کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایڈ کروں گی نور کا چکن کیوب. میرے پاس چکن کیوب ہے یہاں پہ, میں اس کا آپ چاہیں تو آپ اس کا اسٹاک بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں کڑھائی بنا رہی ہوں تو کڑھائی تھوڑی سی جو ہے وہ بھنی ہوئی ہوتی ہے, تو میں چکن اسٹاک یوز نہیں کروں گی یہاں پہ. میں یوز کروں گی کنور چکن کا کیوب, تاکہ اس سے ایک فلیور بہت اچھا سا آ جائے گا. یہ 1 کیوب ہے میرے پاس, اور میں یہ کیوب اس میں ایڈ کر دوں گی. اس پوائنٹ پہ میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی دہی نے بھی پانی چھوڑا ہے, ہم نے دہی ایڈ کرا ہے, اور اسی میں نور چکن کیوب جو ہے وہ بھی ڈیزولو ہو جائے گی. اس کو ہم لڈ لگا کے کور کر کے تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ چکن بھی گل جائے. اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, تو ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, لیکن کہیں جائیے گا نہیں, کیونکہ بریک سے واپس آ کے ابھی ہم بنائیں گے مزید, اس میں اسپائسز ایڈ کریں گے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. احسان ہے رمضان. احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دسترخوان, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے چکن میں جو ہے وہ دہی اور ٹومیٹو پیسٹ ڈال کے اس کو لڈ لگا کے تھوڑا سا پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. اور مین ویل میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہم ایک ڈرنک بھی بناتے ہیں, اسپرائٹ کی مزیدار سی. تو میں جب سیٹ پہ دیکھ رہی تھی تو میرے پاس مینگو جوس نہیں ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ میں فوڈ پانڈا سے آرڈر کر دوں. جب تک ہم چکن ریڈی کریں گے, کڑھائی ہماری مکھنی کڑھائی, تب تک آرڈر بھی ہمارا آ جائے گا. تو جناب میں فوڈ پانڈا پہ جا کے پانڈا مارٹ سے جو ہے میں اپنی جو چیزیں جو ہمیں چاہیے گروسری کی, آپ کو جو بھی چاہیے, چاہے وہ مینگو کے جوس ہو یا پھر دودھ ہو, ایگز ہوں, بریڈ ہوں, سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ. اور 15 منٹ کے اندر, 10 سے 15 منٹ میں جو ہے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ وہ ڈلیور کر دیتے ہیں. دیکھیں کتنی آسانی کر دی ہے فوڈ پانڈا نے ہمارے لیے. ایک تو ویسے ہی کرونا اتنا زیادہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے, گرمی اتنی زیادہ ہے, اور ہاں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار, ہم سب کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا اوائڈ کریں. تو زیادہ بہتر ہے آپ گھر بیٹھے ہی آپ جسٹ فوڈ پانڈا کی جو ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریے, اور اس میں جا کے پانڈا مارٹ میں جا کے جو بھی آپ کو گھر کی گروسری آپ نے منگوانی ہے آپ اس پہ کلک کریے, اس کو آرڈر کریے, اور 10 سے 12 منٹ میں جو ہے وہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈلیور ہو جائے گی. تو ہماری لائف جو ہے وہ فوڈ پانڈا نے, پانڈا مارٹ نے آسان کر دی ہے. سو میں نے یہاں پہ آلریڈی آرڈر پلیس کر دیا ہے. اب تھوڑی دیر میں جو ہے وہ میرے پاس سامان جو ہے وہ آ جائے گا, پھر ہم جو ہے وہ ڈرنک بنائیں گے اسپرائٹ سے. لیکن جب تک ہم چلتے ہیں مکھنی چکن کی کڑھائی کی طرف. اور یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے جناب مکھنی کڑھائی میں دیکھیں دہی کا جو پانی تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے, چکن بھی جو ہے وہ ہماری گل چکی ہے. اب اس میں ہم ریمیننگ اسپائسز ایڈ کر دیں گے. تو ریمیننگ اسپائسز میں میرے پاس ہے یہاں پہ چاپڈ ہری مرچیں 2 عدد, میں نے بلیٹ گرین چلیز لی ہیں, ان کو باریک چاپ کر لیا ہے, وہ ایڈ کریں گے اس میں. گرم مسالہ پاؤڈر ڈالیں گے اس پوائنٹ پہ ہم یہاں پہ اس میں ½ ٹی اسپون گرم مسالہ ہے وہ ایڈ کر دیں گے, اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. اور اب اس میں کریمی ٹیکسچر دینے کے لیے, کیونکہ مکھنی کڑھائی میں کریم ہونا لازمی ہے, تو اس میں ہم یہاں پہ یوز کریں گے آلپرس کی ڈیری کریم. میرے پاس یہاں پہ ہے آلپرس کی ڈیری کریم, وہ اس میں ایڈ کروں گی 2 to 3 ٹیبل اسپون, تاکہ اس میں ایک اچھا سا کریمی سا ٹیکسچر, کریمی سا فلیور آ جائے گا. یہ دیکھیں جناب, یہ رہی یہاں پہ زبردست, یہ ہم نے ایڈ کر دیا اس میں آلپرس کی کریم.
اور اب اس کو مزید کریمی ٹیکسچر دینے کے لیے, مزید اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل اسپون ہیلمنز کا میونیز. ہیلمنز کا میونیز جو ہے وہ ورلڈ وائڈ نمبر 1 میونیز ہے, جو سب کی چوائس ہوتی ہے, بہترین ٹیسٹ ہے, اور یہ ریئل ایگ سے بنتا ہے. اور آپ بھی پاکستان میں بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا, پاکستان میں بھی لانچ ہو چکا ہے, تو میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ آپ اس کو ٹرائی کریں. آپ ہیلمنز کا میونیز ٹرائی کریں گے تو آپ باقی میونیز جو ہے وہ بھول جائیں گے. جسٹ 1 ٹیبل اسپون اس میں ہم ایڈ کریں گے. ہیلمنز کا میونیز جو ہے وہ آپ کے برگرز ہوں, آپ کے سینڈوچز ہوں, آپ کے فرائز ہوں, ان کو مزید سپر ڈیلیشیس بنا دیتا ہے. اور یہ دیکھیے جناب, یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا. اس میں اس کا ایک الگ فلیور آئے گا, تھوڑا سا ایک فلیور کو یہ کک, ایک بوسٹ دے گا ہمارے مکھنی کڑھائی کو. اور یہ دیکھیے, اب میں یہاں پہ تھوڑا سا ہرا دھنیا فریش چاپڈ وہ ڈالوں گی, اور تھوڑی سی فریش جولین کٹ ہوئی ہوئی جنجر وہ ڈالنے کے بعد اس کو میں کور کر کے لڈ لگا کے ڈھک دوں گی. جیسے ہم دم پہ رکھ دیں گے اس کو 5 منٹ کے لیے, اور بالکل لو فلیم پہ, بالکل لو فلیم پہ اس کو ہم دم دے دیں گے 5 منٹ کے لیے, اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. مین وائل ہمارے پاس ہے یہاں پہ ساتھ میں ہم جو ہے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, نور کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے لیے یا پھر بڑوں کے لیے جو بے وقت کی بھوک ہوتی ہے اس کو مٹانے کے لیے کچھ ہمیشہ نیا فلیور انٹروڈیوس کروائے. تو نور نے یہاں پہ ملایا ہے چیزی چٹپٹا نوڈلس, جو کہ بہت ہی زبردست نوڈلز ہیں. وہ بنائیں گے ہم جب تک چکن جو ہے ہماری دم پہ ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے, آپ کو چاہیے 2 کپ پانی. تو چکن کو جو ہے وہ ہم دم پہ رکھ رہے ہیں, تو میں اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہوں دوسرے اسٹوو پہ. یہ اس کو ہم یہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ چکن پہ ہماری اچھا تو دم آتا رہے گا. اور یہ ساس پین لے لیا میں نے, اور اس میں اب میں 2 کپ پانی ایڈ کروں گی. آج میں سوپی نوڈلز بنا رہی ہوں, تو یہ رہا 2 کپ پانی. اب جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم جو ہے وہ نور کے چیزی چٹپٹا نوڈلز جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے. نور چیزی چٹپٹا نوڈلز آپ ڈفرینٹ طریقے سے ہی بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے پیک کے پیچھے پراپر انسٹرکشنز موجود ہیں, اور 2 منٹ کے اندر ہی نوڈلز تیار ہو جاتے ہیں. تو ہم ویٹ کرتے ہیں جب پانی میں بوائل آئے گا, ہم اس کو نوڈلز کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے. پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے, میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نور چیزی چٹپٹا نوڈلز. اور میں ساتھ ہی, کہ میں سوپی نوڈلز بنا رہی ہوں آج, تو اس کے ساتھ ہی میں جو ہے اس کی اسپائسیز ہیں وہ بھی ساتھ میں ہی ایڈ کر دوں گی. یہ دیکھیں, اس کو کھولتے ہی نا ایک چیزی فلیور آتا ہے, خوشبو آتی ہے چیز کی, اور چیز تو جو ہے جناب سب کو ہی بہت پسند ہے. یہ ڈال دیا ہم نے, اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے, تو یہاں پہ بن رہی ہے نور چیزی چٹپٹا نوڈلز. اور جیسے میں آپ کو یہاں پہ ریسیپیز تو بتاتی رہتی ہوں, جیسے عید جو ہے وہ کھانوں کے بغیر انکمپلیٹ ہے, ایسے ہی عید انکمپلیٹ ہے گارنیئر ہیئر کلر نیچرلز کے بغیر. وہ کیسے انکمپلیٹ ہے جناب, عید پہ ہر کوئی اپنا لک چینج کرتا ہے, ڈفرینٹ کرتا ہے. میں بھی اپنی اسٹائلنگ اور لک چینج کرتی ہوں, عید پہ ہیئر ڈائی چینج کرتی ہوں, اکثر کلرز چینج کرتی ہوں, لیکن کلر کے لیے میں صرف بھروسہ کرتی ہوں گارنیئر کلرز نیچرل پہ, کیونکہ اس میں جو انگریڈینٹس شامل ہیں, جو اس میں شامل ہیں, اس میں اولیو آئل شامل ہے, اس میں شیا شامل ہے, ایووکاڈو شامل ہے, جو کہ آپ کی بالوں کو نرش بھی کرتا ہے. اور اس میں 32 شیڈز آتے ہیں, یعنی کہ 32 ڈفرینٹ شیڈز ہیں ہیئر کلر کے. آپ کو کون سا والا پسند ہے؟ مجھے تو پسند ہے, وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, میں براؤنش ان کی جو ٹون ہے مجھے بڑی پسند ہے. آپ بتائیے آپ کو کون سا پسند ہے. اور اس عید آپ بھی اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ, ایک نیا لک دے سکتے ہیں گارنیئر ہیئر کلر نیچرلز کے ذریعے. آپ گارنیئر کلر میں اس وجہ سے پریفر کرتی ہوں کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے, یہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرتا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے وہ شیا شامل ہے, ایووکاڈو شامل ہے, اور اس میں اولیو آئل شامل ہے, تو یہ آپ کے بالوں کو نرش بھی کرتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صحت مند بال اور خوبصورت کلر, تو گارنیئر نیچرل ہیئر کلر کے ذریعے. جناب یہ دیکھیں کہ چیزی چٹپٹا نوڈلز جو ہیں ہماری کنور کی وہ ریڈی ہو چکی ہیں سوپی. اس کو میں بول میں نکال لیتی ہوں. دیکھیں میں نے سوپی بنائی ہے نوڈلز آج, اور یہ دیر یو گو, یہ دیکھیے سوپی نوڈلز جو ہیں ہماری ریڈی ہیں. اس میں فل آن چیز کا فلیور آ رہا ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے زبردست جناب. اس کو بھی ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں, اور ساتھ میں ہماری چکن بھی جو ہے مکھنی کڑھائی وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے. اس کو بھی میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں مکھنی کڑھائی کو, یہ خوبصورت سا پلیٹر لے کے. اور واو,
अच्छा, आप चाहें तो आप गार्निशिंग के लिए इसमें ऊपर से जो है वो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी इसमें क्रीम ऐड कर दी है तो मैं मज़ीद क्रीम जो है वो ऐड नहीं करूँगी। और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इसमें ये कढ़ाई है तो आप देखें थोड़ा सा जो है इसमें ग्रेवी कम ही होगी, और आप इसको जब सर्व करें तो ऊपर से इसमें एक मक्खन का क्यूब डाल के इसको सर्व करें, ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी गरम गरम। मैं इसको निकाल लेती हूँ यहाँ पे। बेहतरीन खुशबू। दावतों में अगर आप ईद की दावत कर रहे हैं या आप किसी को इफ्तार में घर पे दावत पे बुला रहे हैं तो नॉर्मल कढ़ाई खा खा के हर कोई बोर हो गया है, आप मखनी कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको पसंद आएगी। और ये देखें जनाब, ये हो गई है रेडी, और इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी। मेरे पास जो मैंने भून के रखा हुआ था हरा धनिया, धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, उसे थोड़ा सा मैं गार्निश करूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी भुना कुटा, ताकि एक अच्छा सा ऊपर से फ्लेवर आ जाए इसमें। ये देखिए, और मेरे पास फिर यहाँ पे है फ्रेश हरा धनिया, उससे गार्निश करेंगे हम। और साथ में जूलियन कटी हुई अदरक, उस थोड़ा सा इसको हम गार्निश कर देंगे। ओके जनाब, ये देखिए ये भी हमारी मखनी कढ़ाई मज़ेदार सी जो है वो रेडी हो चुकी है। और ये देखिए इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। अब बारी है ड्रिंक की, जो कि आज हम बनाएंगे स्प्राइट से मज़ेदार सी ड्रिंक। लेकिन मैंगो जूस मैंने ऑर्डर किया था फूड पैंडा से, तो पैंडा मार्ट वाले जो हैं वो मे बी आ गए हैं, मुझे मेरी टीम बता रही है। लेकिन उससे पहले मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान, और हमने बनाई है मखनी कढ़ाई और नॉन चीज़ी चटपटा नूडल्स। और स्प्राइट से एक मज़ेदार सी ड्रिंक बनाने के लिए हमने ऑर्डर किया था फूड पैंडा के पैंडा मार्ट से कुछ सामान, तो जनाब वो आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच भाई। आप देखिए पैंडा मार्ट से सामान कितनी जल्दी डिलीवर हो जाता है, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपके डोर स्टेप पे। और ये देखें कितना SOPs का ख्याल भी रखते हैं, बाकायदा मास्क लगाते हैं, और हमारी लाइफ जो उन्होंने आसान बना दी है। थैंक यू सो मच। और अब आप देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपना ग्रोसरी का सामान जो भी आप चाहें आप बआसानी मंगवा सकते हैं। वैसे ही कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा है, हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कोशिश करें कि बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। अगर छोटी मोटी ग्रोसरी आपको मंगवानी पड़ जाती है तो आप जो है वो अवॉइड करें निकलना, और पैंडा मार्ट के थ्रू आप ऑर्डर कर दें। घर का आपका ग्रोसरी का तमाम सामान कुछ भी है आपको सब कुछ मिल जाएगा इजीली, और उसके अलावा इस पर डिस्काउंट भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जनाब थैंक यू सो मच फूड पैंडा हमारी लाइफ को इतना आसान बनाने के लिए। और मैं इसमें से सामान निकाल लेती हूँ। ओके, ये आ गया हमारा जूस। हम जो ड्रिंक बना रहे हैं स्प्राइट से, उसके लिए चाहिए था मुझे जूस। मैं उसको ग्लास में निकाल लेती हूँ यहाँ पे। ओके, ये हम कट कर लेते हैं। और भी सामान मैंने मंगवाया था, चलें जनाब जी, तो ये हमने निकाल लिया है। हम बनाएंगे आज स्प्राइट से मैंगो स्प्रिट्स। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप समझ गए होंगे कि हम जब हमारा शो देखते हैं तो हम आपको देते हैं रिटर्न में गिफ्ट्स, और हमारे पास है आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स, जो कि हमारे पास है फोटाइल की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, और कर्शी जामे शीरी की जानिब से है आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। और अब जनाब चलते हैं हम हमारी ड्रिंक की तरफ, जो कि हम बनाएंगे स्प्राइट से एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक, जो कि हम बना रहे हैं मैंगो स्प्रिट्स। बहुत ज़बरदस्त है जनाब। तो मैं पहले अपने जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ रख देती हूँ। ये जूस जो हमने मंगवाया था मैंगो का वो यहाँ पे रख लेते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। मैंगो स्प्रिट्स के लिए आपको चाहिए मैंगो जूस 1 कप आपको चाहिए, मिंट लीव्स चाहिए आपको, नमक 1 चुटकी, और उसके बाद चीनी हमें चाहिए होगी यहाँ पे, और इसके साथ हमें चाहिए बहुत सारी बर्फ़ या फिर चिल्ड ठंडी ठंडी स्प्राइट, और एक ब्लेंडर। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हम शुगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून।
میں کہتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کوئی ڈرنک لے رہے ہیں یا پھر آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں تو کوشش کریں آپ جو ہے وائٹ شوگر اوائڈ کریں، بیکاز تھوڑی سی یہ ہارمفل ہوتی ہے صحت کے لیے. نیچرل سویٹنرز کی طرف جانا شروع کریے، لائک آپ ہنی یوز کر سکتے ہیں، آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اسپرائٹ میں آلریڈی مٹھاس شامل ہے، جوس میں مٹھاس شامل ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں زیادہ تیز میٹھا، تو آپ اس میں 1 ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد کچھ منٹ لیوز ہیں یہاں پہ میرے پاس 4 سے 5 پتے، وہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں. نمک جسٹ اے پنچ، اور اس کے بعد مینگو جوس. اچھا جناب، مینگوز کا سیزن ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اگر سیزن میں مینگوز آ جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک آم لے کے نارمل سائز کا اس کے کیوبس کٹ کر کے اس سے بنائیے گا، اس سے بہت ہی بہترین فلیور آتا ہے اس کا. فریش تو پھر فریش ہوتا ہے. تو یہاں پہ ابھی ہم ایڈ کر رہے ہیں مینگو کا جوس، اور اس کو ہم کر لیتے ہیں بلینڈ. جناب، مینگو جوس کو ہم نے شوگر، منٹ لیوز اور سالٹ کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے. اس کا ایک اچھا سا یہ جو ہے وہ جوس تیار ہو گیا ہے. اب جو بھی آپ کا سرونگ گلاس اس میں آپ نے لینا ہے، اور 1/4 کپ یعنی کہ 1/4 آپ نے اس کو فل کرنا ہے اس ڈرنک کے ساتھ. اور اب ریمیننگ ہم اس میں ایڈ کریں گے اسپرائٹ، ٹھنڈی چلڈ اسپرائٹ، تاکہ اس کا ایک فزز بھی آپ کو ملے گا، اس کا مینگو کا فلیور بھی آپ کو ملے گا، اور منٹ کی فریشنس بھی آئے گی. یہ جو آواز آتی ہے نا اسپرائٹ کی کھولنے والی، یہ آدھی سے زیادہ آپ کی جو ہے نا وہ پیاس ویسے ہی بجھا دیتی ہے. کہ کوئی بھی کھانا ہو ہمارا ڈرنک کے بغیر ادھورا ہوتا ہے. آپ کچھ بھی کھانا، اور خاص طور پہ افطار کے وقت یا ڈائننگ ٹیبل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو دن بھر ہم جو ہے وہ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک ریفریشنگ سی ڈرنک مل جائے. اور ایک ریفریشمنٹ کا احساس آپ کو دیتا ہے اسپرائٹ، کیونکہ اس میں آلریڈی شامل ہے لائم فلیور، اور لائم جوس کا فلیور شامل ہے اس میں. تو میں اس میں لیمن جوس ایڈ نہیں کر رہی ہوں مینگو اسپرٹس میں، ڈائریکٹلی بس ہم اس کو ایڈ کر دیں گے. اور جناب آپ یہ دیکھیں، بہترین سی ایک ڈرنک جو ہے وہ تیار ہے. اگر آپ کے گھر پہ گیسٹ آنے والے ہیں اور آپ نارمل ان کو کوئی ڈرنک سرو نہیں کرنا چاہتے، تھوڑا سا ایک امپریشن جمانا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ نے مینگو جوس کو، جو اتنا میں نے سرپ بنایا ہے ابھی، مینگو جوس، شوگر، نمک اور تھوڑا سا منٹ لیوز کو آپ نے اس کو بلینڈ کر کے رکھ لینا ہے. افطار کے ٹائم پہ جب سب بیٹھ جائیں تو بس آپ نے ایک جگ لے لینا ہے، اس میں آپ نے 1/4 جگ جو ہے اس ڈرنک کا آپ نے اس میں فل کر لینا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اس میں ٹھنڈی اسپرائٹ فل کر کے آپ نے گیسٹ کو سرو کریے، تاکہ اس کا فیز جو ہے وہ برقرار رہے اور ریفریشمنٹ جو ہے وہ اس کی مینٹین رہے. تو جناب آپ دیکھیں ہماری ریسیپیز جو ہیں وہ آج کی تیار ہو چکی ہیں. مینگو اسپرٹس بھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، مکھنی کڑھائی بھی ریڈی ہے. تو آئیے اب چلتے ہیں ڈائننگ ایریا کی طرف. تو جناب تینوں ریسیپیز کے ساتھ ہم موجود ہیں اپنے ڈائننگ ایریا میں، اور آپ کے سامنے ہم بنائی ہے ہم نے مکھنی کڑھائی. اگر آپ ریگولر کڑھائی سے بور ہو چکے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اینڈ آئی ایم شیور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی. آپ دعوتوں میں، عید کے دن، دوپہر میں، لنچ میں، ڈنر پہ آپ کبھی بھی سرو کر سکتے ہیں. ایک تو بنانا بہت آسان ہے، کوئک ہے، اور ریسیپی بھی بالکل اس کی ڈفرینٹ ہے. اور ساتھ میں جب اکثر کبھی لگتی ہے بچوں یا بڑوں کو ہلکی پھلکی بے وقت کی بھوک، تو اس میں آپ بنائیں نور کے چیزی چٹپٹا نوڈل، اور ساتھ میں سرو کریں ٹھنڈی ٹھنڈی مینگو اسپرٹس جو ہم نے بنائی ہے. اور اب ہم کہاں پہ ہیں، ہم کیا کریں گے، آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم ڈائننگ ایریا میں آتے ہیں میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کرنا ہے سینیٹائز، کیونکہ کرونا وائرس کا خطرہ جو ہے وہ ابھی ٹلا نہیں ہے. اور ڈیٹول ہمیں دیتا ہے تحفظ کرونا وائرس کے خلاف. نہ صرف کرونا وائرس کے خلاف بلکہ 100 قسم کے اور بھی مختلف جراثیم بیماریاں پھیلانے والے جراثیم ہیں، یہ ہمیں ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ ایک تحفظ فراہم کرتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی ایک رسپانسبلٹی سمجھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں ڈیٹول کے اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش اور سوپ کے ساتھ، اور بار بار ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، تاکہ ہم اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں کرونا وائرس جیسی خطرناک بیماری سے. اسی کے ساتھ ہی جناب آج کا ایپیسوڈ ہوتا ہے ختم. کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. احسان ہے رمضان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہے، نہ جانے کہاں کہاں اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہمارے ساتھ بھی، اور نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے دسترخوانوں بیٹھ کر افطار کے وقت کی دعا میں مصروف ہوں گے۔ یا اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ جو کائنات کے ذرے ذرے پر اے اللہ پھیلی ہوئی ہے، اس رحمت کا صدقہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اس کرونا وائرس کی بیماری سے بھی ہماری جان چھڑا دے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ جس بھی مرض میں مبتلا ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، کوئی جل گیا ہے، کوئی گر گیا ہے، کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کوئی لا علاج مرض سے دو چار ہو چکا ہے، بس سب پر اپنا کرم فرما۔ ہم دعا مانگنے والوں پر بھی، ہمارے اہل و عیال پر بھی، اور ہمارے آقا کی پوری امت پر کرم فرما۔ اپنے خزانوں سے رزق میں وسعت اور فسعت عطا فرما۔ قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے، جن کے اپنا گھر نہیں ان کو اپنا ذاتی گھر دے، جن کے پاس سواری نہیں ان کو اپنی ذاتی سواری دے، جن کی اپنی جائے تجارت نہیں ان کو اپنی جائے تجارت عطا فرما، جن کے ہاں اولاد ہے ہم ساری امت کو اپنی اولادوں کے صدموں سے بچا، جن کی اولاد نافرمان گستاخ بے ادب سرکش ہے انہیں ہدایت کا نور عطا فرما۔ اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے ان کی گودوں کو ہری کر دے، بے رشتوں کا رشتہ ہو جائے، اور اس وطن عزیز میں بسنے والے ہر تیرے نام لیوا کی مدد ہو جائے۔ پوری امت کی مدد فرما، پوری امت کی اصلاح فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو پوری امت کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں کی طرح ہدایت دے، عافیت یافتہ بندوں کی طرح عافیت دے۔ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو بابرکت بنا دے، جو تو ہمیں عطا کر چکا ہے جو عطا کرے گا اس کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ جن خوش نصیبوں کے کام تو نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھے ہیں ان کا صدقہ ہمارے سارے کام اپنے ذمہ کرم میں لے۔ مولا ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما، ہمارے سینے سے نفرتیں ختم کر دے۔ یقیناً تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بتا رہی ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے، اس کی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اسے بری موت سے دو چار ہونا پڑتا ہے، اسے بے برکتی ڈھانپ لیتی ہے۔ یا اللہ آج سب کے گناہ معاف کر دے، عذاب قبر عذاب دوزخ سے بچا لے۔ بتقاضۂ بشریت جتنے گناہ ہو چکے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ سچی ہو جائے، ہماری معافی سچی ہو جائے، اور آئندہ گناہ سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمارے بچوں کو پوری امت کو 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا، رمضان کریم کے پورے روزے رکھنے والا بنا، اور بقیہ 11 مہینوں میں ہر ماہ بھی 3 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس مقدس مہینے کی برکت سے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ بالخصوص کورونا کے، کینسر کے، جان لیوا امراض کے مریض جو جہاں ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، مسافر خانوں میں ہیں، مسافرت میں ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ اپنے خزانوں سے، اپنی عطاؤں سے سب کو روزیاں عطا فرما۔ جو بیچارے تنگ دست ہیں، فقر و فاقہ سے دو چار ہیں، جن کے بچے راتوں کو بھوکے سو جاتے ہیں، جن کے بچوں کو پانی پلا کر سلا دیا جاتا ہے، جن کے بچے صبح بغیر ناشتے کے اسکول کی طرف نکل پڑتے ہیں، اے اللہ ان پر اپنی خاص عنایت فرما۔ تیرے نبی کے فرمان کے مطابق اس مہینے میں بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مولا ایسا رزق بڑھا دے کہ زندگی کا ایک دن بھی تنگ دستی سے، دو چاری سے محفوظ رہے۔ بس اپنے خزانوں سے روزی دے،
اپنے خزانوں سے صحت دے، قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے، ہر ایک کی مشکلیں حل کر دے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، ہماری اور پوری امت کی اصلاح فرما، ہم سب کو سدھار دے، سنوار دے، ظاہر اور باطن کی بے شرمیاں اور بے حیائی ہم سے دور کر دے، ہماری اور پوری امت کی مشکلات حل کر دے، حل کر دے، حل کر دے، اور ہم پر اور پوری امت پر رحم و کرم کر، رحم و کرم کر، رحم و کرم کر، عزت آبرو جان مال ایمان اولاد کی حفاظت فرما، ہر حادثے سے بچا، بم گولی دھماکے ایکسیڈنٹ قتل سے بچا، جلنے پھٹنے کٹنے ڈوبنے سے بچا، زلزلے طوفان سیلاب طاعون قحط اور سرخ آندھیوں سے بچا، اسپتالوں کی زندگی سے بچا، جیلوں کی زندگی سے بچا، اغوا ہو جانے سے بچا، بچھڑ جانے سے بچا، اکیلا رہ جانے سے بچا، بس سب کی ہم سب کی پوری امت کی ہر نیک حاجت کو پورا فرما، ہر ایک کی تمنا کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد دے، بے رشتوں کو رشتے دے، بے گھروں کو گھر دے، بے چینوں کو چین دے، بے قراروں کو قرار دے، بے قصور قیدیوں کو رہائی دے، اس وطن عزیز کا بھلا فرما، اس وطن عزیز کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما، اندرونی بیرونی ہر سازش ناکام و نامراد کر دے، دہشت گردی کا نام و نشان ختم کر دے، رشوت اور سود کا بازار بند کر دے، اس وطن کو ریاست مدینہ کا نور عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، جو کچھ مانگ سکے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کر، اور جو نہیں مانگا بن مانگی عطا فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔